ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانہ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے، جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے جنت ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، اور وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ تو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو بنایا ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے فرمان کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو برے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی سزا دے گا۔ حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو اعمال، جو نیکی ہم کرتے ہیں، اس کے لیے نیت شرط ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، خلوص اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، للہیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، یا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر ریا نہ ہو۔ جو بے ریا عمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو پسند فرماتا ہے اور اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، کہ جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، صرف خلوص ہو، وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عمل کے بارے میں دو احادیث مبارکہ کے اندر دو مشہور واقعے فرمائے کہ قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 مجرم لے کر آئے جائیں گے، اور آپ دیکھیں ان میں ایک تو عابد، عبادت کرنے والا، عالم دین، قاری قرآن، اور ایک سخی یعنی مالدار ہوگا، سخی، اور تیسرا ہوگا شہید جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہوگا۔ یعنی شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، قاری قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور مالدار بھی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اور انہی 3 عمل کے ذریعے انسان نیکی کرتا ہے، یا تو اس کے پاس مال ہوتا ہے تو مال کے ذریعے نیکی کرتا ہے، اور یا علم دین ہوتا ہے تو علم دین کے ذریعے وہ نیکی کرتا ہے، یا پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرتا ہے اور اسی کے ذریعے نیکی حاصل کیا کرتا ہے۔ جب شہید کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ شہید ذرا یہ بتا، میں نے تجھے جسم دیا، طاقت دی، قوت دی، میرے دی ہوئی طاقت اور قوت سے تو نے کیا کیا؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا تیری دی ہوئی طاقت سے میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو کٹوا دیا، اپنے جسم کا آخری قطرہ تیری بارگاہ میں لٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کس لیے؟ بندہ عرض کرے گا مولا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے ریاکاری کے لیے کیا تھا، یہ عمل دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو اس کا اجر بدلہ دنیا کے اندر تجھے مل چکا۔ تجھے لوگوں نے شہید کہا، تیری بیوی کو شہید ناز کی بیوہ کہا، اب یہاں پر تیرے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو، اس شہید کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، عزت دی، تو نے میری دی ہوئی عزت اور مال سے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا تیرے دیے ہوئے مال سے میں نے مدارس بنائے، مساجد بنائی، خانقاہیں بنائی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ فرمائے گا کس لیے؟ بندہ عرض کرے گا مولا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے سخاوت کے چرچے کے لیے کیا تھا کہ تیرا چرچا ہو، تیری مالداری کا چرچا ہو، لوگ تیری واہ واہ کرے، تو اس کا اجر تو تجھے دنیا میں مل چکا ہے۔ لوگوں نے تیری مالداری کے چرچے بھی کیے، تیرا ذکر کیا، تیری سخاوت کی باتیں کی، اب یہاں پر تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دو، تو اس مالدار کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر لایا جائے گا قاری قرآن کو، عالم دین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے قاری قرآن ذرا یہ بتا، میں نے تجھے علم دیا، خوش الحان آواز دی، بتا اس آواز سے اور اس علم سے تو نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا تیری رضا کے لیے میں نے علم دین پھیلایا، لوگوں کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، برائی سے روکا، اور تیرے دیے ہوئے علم سے میں نے لوگوں کو آشنا کرایا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ سارا تیرا عمل ریاکاری کا تھا، دکھاوے کا تھا، تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو آپ دیکھیں کہ عالم دین قاری قرآن بھی ہو، اور اگر دکھاوا ہو، مالدار ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، اور اگر اس کے اندر بھی دکھاوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کو کٹا دیا ہو، اور اگر اس میں بھی دکھاوا ہو، تو اللہ کے یہاں یہ عمل بھی قبول نہیں ہوا کرتے۔ عمل وہی قبول ہوتا ہے کہ جو بے ریا ہو، جس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اور اسی طرح سرکار نے اب دوسرا پس منظر فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ جب اس کا نامہ اعمال اس کے پاس پہنچے گا تو کبھی وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کبھی اللہ کی طرف دیکھے گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہم اللہ کا دیدار کر پائے نہیں کر پائے، مگر قیامت کے روز اللہ کا دیدار ضرور ہوگا۔ سرکار کے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم قیامت کے روز اللہ کا دیدار کس طرح کریں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اس طرح اللہ کا دیدار ہوگا جب
آسمان پر بدلی نہ ہو اور چاند نظر آ جائے اتنا صاف و شفاف، اسی طرح تم اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے۔ تو بندہ کبھی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کبھی اللہ کی طرف دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا دیکھتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک پہاڑ سونے کا تیری راہ میں خرچ کیا اور ایک پہاڑ چاندی کا تیری راہ میں خرچ کیا، جبکہ مولا میں تو دنیا میں فاقہ کش تھا، دنیا میں غریب تھا، میرے پاس تو کھانے کا بھی نہیں تھا، کئی دن میں فاقے کیا کرتا تھا، میرے پاس اتنا مال کہاں آیا کہ جو میں تیری راہ میں خرچ کر پاتا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے بے شک تیرے پاس اتنا مال تو نہیں تھا، مگر جب تیرا گزر دو پہاڑوں کے درمیان سے ہوا تھا تو تینے دل میں سوچا تھا کہ اگر میرا رب مجھے ایک پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو میں اس پہاڑ کو رب کی راہ میں خرچ کر دوں گا، ایک پہاڑ کے برابر چاندی دے دے تو اس پہاڑ کو بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کر دوں گا۔ میرے بندے تو نے خرچ نہیں کیا، مگر تیری اس نیکی کو، تیری نیت کو میں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کس طرح فیصلہ فرماتا ہے کہ اگر ہماری نیت صحیح ہو اور اگر ہم نے مال خرچ بھی نہ کیا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور نیت غلط ہو اور اگر مال خرچ کیا ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں ملا کرتا، کوئی بدلہ نہیں ملا کرتا ہے۔ تو نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا یہ دنیا کے اندر جو مضبوط چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پتھر مضبوط ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ اس پتھر سے بھی زیادہ کوئی مضبوط ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس پتھر سے زیادہ لوہا مضبوط ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں آگ جو ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہوا جو ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اب یہ چار چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں، چاروں چیزیں مضبوط چیزیں جن کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد میں پھر فرشتوں نے عرض کی مولا پہاڑ پتھر سے زیادہ لوہا مضبوط ہے، لوہے سے زیادہ آگ مضبوط ہے، آگ سے زیادہ ہوا مضبوط ہے، مولا ان سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ان سے بھی زیادہ ایک چیز مضبوط ہے، اس سے بھاری ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری راہ میں خرچ کرنا، اور اس طرح خرچ کرنا کہ اس ہاتھ سے دیا ہو اور اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ عمل بندے کا ہوتا ہے تب اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت حاصل کیا کرتا ہے۔ یعنی اس طرح دیا اس ہاتھ سے تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ہمارا دینا کیا ہوتا ہے کہ 5 جوڑے رمضان کے اندر غریبوں کو دینا ہے، پہلے تو پرچار کرتے ہیں، یا 2000 روپے کی بھی اگر زکوٰۃ نکالنی ہو جبکہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے مگر زکوٰۃ 2000 کی دیتے ہیں، مگر اس کے اوپر بھی لائن لگا کر رشتہ داروں کو جتلا کر دکھاوا کر کر وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے کہ جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے۔ بغیر ریا کے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف وہ مقدس جگہ کہ جہاں پر ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 50,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے اندر اعتکاف کر رہے تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ بتا رہا ہوں کہ خدمت خلق کرنا، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یا ان کو جو ضرورت ہے چاہت ہے اس کی چاہت کو آسانی کے اندر تبدیل کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے کتنا بڑا اجر ملا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف کر رہے تھے۔ آپ اعتکاف کی حالت کے اندر تھے، ایک ضرورت مند آیا اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے کانوں میں کچھ کہا۔
کہ مجھے فلاں کام کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے. آپ اعتکاف کی حالت میں تھے, مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگے. جب باہر نکلنے لگے تو ایک صحابی نے ہاتھ پکڑا, کہا کہ عبداللہ تم حالت اعتکاف کے اندر ہو اور معتکف ہو, باہر جاؤ گے تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اور اتنا بڑا اجر اللہ سے ملا کرتا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے رمضان کا 10 دن کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو تمہیں تو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملنے والا ہے, اور تم باہر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ بے شک مسجد کے اندر اعتکاف کرنے پر اللہ یہ ثواب عطا فرماتا ہے, مگر میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیں خدمت خلق, اپنے بھائی کی ضرورت کو پورے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہی نیکی اگر آپ کسی غیر کے ساتھ میں کریں تو 1 اجر ملتا ہے, اور یہی نیکی اگر آپ اپنوں کے ساتھ میں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی پہلے آپ کی نیکی کا جو مستحق ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے. پہلے رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کیا جائے, اس کے بعد پھر آپ اپنے جو ملنے والے ملاقاتی دوست و احباب ہیں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. تو اب اتنا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے کہ جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں, اور اللہ کی رحمتوں کی وہ بارش اس رمضان کے اندر ہوتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے پڑتے ہیں اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. جو بندہ جو نیکی کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوا کرتا ہے. مگر آپ دیکھیں ہم تو اگر 50 روپے کا صدقہ بھی نکالتے ہیں تو اس کے لیے پہلے مانگنے والے کو پوچھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے, لوگے کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بغیر بتائے آپ اسے دے دیں. اس کو اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے, رسوا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ پتہ نہیں کس حال کے اندر ہو. اور آپ کو ابھی بتایا گیا کہ پہلے آپ کا رشتہ دار ہے, یعنی اگر آپ کا بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے یا اور جو رشتہ دار ہے وہ آپ کی ضرورت کا سب سے پہلا حقدار ہے. لیکن اگر آپ کی 5000 کی زکوٰۃ بنی اور اگر آپ اسے کہیں گے زکوٰۃ کا پیسہ ہے لے لے تو وہ نہیں لے گا. اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ بغیر بتائے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں اور اسے کہیں کہ یہ کچھ رقم ہے, اپنے بچوں کے لیے کپڑے کا اہتمام کر لیا کریں. جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے کریں. آپ مسجد کے نمازیوں کو چیر کر آگے آنے کا ضرورت نہیں ہے, ثواب آپ کو دروازے پر بھی اتنا ہی ملے گا. اس چیز کا خیال رکھیں. آپ نمازیوں کو چیر کر آگے ہرگز نہیں آئے, جہاں جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لیا کریں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنوں کے ساتھ میں یہ نیکی کرنے پر 2 گنا اجر ملا کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس مقدس مہینے کے اندر جہاں ہم اللہ کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں اور ان فرمودات کے اندر عبادت الہی یعنی نماز, روزہ, تو وہیں پر یہ بدنی عبادت کے علاوہ جو مالی عبادت ہے یعنی صدقہ, خیرات, زکوٰۃ وغیرہ جو ہے اس کا بھی مکمل خیال رکھنا چاہیے. اب اس مہینے کے اندر کلام اللہ شریف کی تلاوت کا بھی انسان کا اندازہ بدل جاتا ہے, اور یا 12 مہینے جو تلاوت کرتا ہے اس کا بھی, قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے. پڑھنے کا ثواب پڑھنے کے حساب سے ملے گا, دیکھنے کا ثواب دیکھنے کے حساب سے ملے گا. ہم رمضان کے اندر 5 قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں, مگر آپ دیکھیں پڑھتے کس طرح ہیں. اس طرح قرآن سامنے ہوا, نہ ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں نہ ہماری زبان ہلتی ہے. یہ زیارت کہلاتی ہے, قرآن کی زیارت. قرآن کے پڑھنے کے لیے کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ سن سکیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں.
اب آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں، آپ کی زبان بھی نہیں ہل رہی، تو یہ آپ کی تلاوت نہیں کہلائے گی بلکہ زیارت کہلائے گی قرآن کی. آپ کو قرآن کی زیارت کا ثواب ملے گا. 5 کلام اللہ شریف نہیں پڑھے، صرف ایک بار ہی کلام اللہ شریف کا مکمل کر لیں، مگر جو اس کا طریقہ ہے اسی طریقے سے پڑھا کر دیں. کم سے کم خود تو سن لیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. صرف آپ بس اس پر نظریں گھما رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تو یہ زیارت نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، زیارت ہے. تو زیارت کا کرنا الگ ہوتا ہے اور تلاوت کا کرنا الگ ہوتا ہے. اس چیز کو بھی ذہن کے اندر بسا لیجئے آپ کہ کلام اللہ شریف چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھیں، مگر جو اس کا حق ہے اسی حق کے اعتبار سے پڑھیں. قرآن میں اللہ فرماتا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ اس کا جو حق ہے وہ حق ادا ہو سکے. اور اس کا حق یہی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر وقت دے تو اس کو سمجھنے کی بھی توفیق رکھیں کہ کس طرح اسے سمجھ کر پڑھنا ہے. زندگی ہماری گزر گئی، ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، تو موقع ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں زیادہ وقت ملتا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی سماعت کر لیں یا پڑھ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے فرماتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور کن کن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے. شب برات کی رات کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ شراب مسلمان پر حرام ہے، اس چیز کا خیال رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. زنا کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور زمین یہ خواہش کرتی ہے کہ مولا اس زانی مرد اور زانی عورت کو میرے اندر داخل کر دے تاکہ اسے صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے. اور جو قیامت کے روز ہونا ہے، یعنی قیامت کے روز جو اللہ تبارک و تعالی زانیوں کو اور شراب خوروں کو، سود خوروں کو جو عذاب دے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کو شب برات کی رات کے اندر بتایا گیا کہ ایک تالاب ہوگا، اور اس تالاب کے اندر پانی نہیں ہوگا بلکہ اس تالاب کے اندر خون ہوگا، اور ہمارے جسم کی جو پیپ ہوتی ہے وہ پیپ ہوگی، اور اس پیپ کے اندر، اس خون کے اندر اس مرد کو ڈبویا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر شراب کا عادی تھا، شراب کا پینے والا تھا، اور وہ ترتے ترتے کنارے پہنچے گا. اللہ کے فرشتے ایک ایسی ضرب لگائیں گے اس کے کہ اس کا سر کا کیما بن جائے گا، اور وہ چیختا رہے گا. پھر اللہ کے حکم سے واپس اسے زندہ کیا جائے گا، پھر اسے اس تالاب کے اندر ڈبویا جائے گا. یہ مسلسل اسے عذاب دیا جائے گا. اسی طرح زانی مرد کو، زانی عورت کو اس کی شرمگاہ کے ساتھ میں لٹکا دیا جائے گا. شرمگاہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. شرمگاہ کے ساتھ میں اس مرد کو، اس عورت کو لٹکا دیا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بدکاری کی ہوگی. اور سرکار نے فرمایا کہ سود خور، سود کا کھانے والا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ سود خوری کا سب سے کم درجے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرے. ایک انسان اپنی ماں کی طرف اس نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، مگر یہ آیا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر سود خوری کا معاملہ ہے. اگر ان گناہوں کے اندر کوئی پھنسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. یقیناً رب تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، اور اتنا مہربان ہے کہ اس کی مہربانی کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں زندگی بھر 40 سال 50 سال تک اپنی ماں کی، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، اور 50 سال کے بعد بھی اگر آپ اپنی ماں کے سامنے صرف ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو وہ ماں 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کتنی محبت وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ گناہگار تو سب ہیں، کسی نے زیادہ گناہ کیے، کسی نے کم گناہ کیے، مگر گناہگار سب ہیں. مگر سمجھدار گناہگار وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہو. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا گیا تھا 2 جمعہ پہلے کہ ان کے شراب کا کاروبار تھا، شراب بیچتے تھے، شراب
پیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی اور توبہ کرنے کے بعد ایسے پکے مسلمان ہو گئے کہ کبھی شراب کی طرف آپ نے دیکھا نہیں، اور جنگل میں جا کر کئی سالوں تک عبادت و ریاضت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازش ہے کہ وہ کب کس کو نواز دے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دامن کو پھیلائیں، اس سے طلب کریں، اس سے مانگیں۔ تو مولا قدیر کی بارگاہ سے ہر چیز ملا کرتی ہے۔